جب میرے نبی نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف، تو آج جہاں مسجد نبوی ہے وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ جگہ کس کی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا لسہل و سہیل غلامین یتیمین، تو بچے سہل اور سہیل ہیں، ان کی جگہ ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان دونوں کو بلایا جائے۔ جب وہ آ گئے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا لیتخذہ مسجدا، اے بچوں اس جگہ کو بیچتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ لا بل نہبہ لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم بیچیں گے نہیں، ہم تو مفت میں دیں گے آپ کو، ہم بیچتے نہیں، ہم جگہ کو بیچیں گے نہیں۔ یا رسول اللہ یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہ جگہ آپ مسجد بنا دیں، اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اے پیغمبر اسلام ہم آپ کو بیچیں گے نہیں، آپ کو گفٹ میں دیں گے، مفت میں دیں گے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں بچوں ابھی تم چھوٹے ہو، قیمت تو لینی پڑے گی۔ میرے نبی نے ان کو قیمت دے دی اور مسجد نبوی تعمیر ہو گئی۔ ثم بناہ مسجدا، پھر وہاں پر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ اب مسجد نبوی کھجوروں سے تعمیر ہوئی، کھجوروں کے خشک تنوں سے تعمیر ہوئی، اور اسی مسجد نبوی کے اندر کھجور کا ایک خشک تنا تھا جس پر ٹیک لگا کر سرکار خطبہ ارشاد فرماتے تھے، تقریر کیا کرتے تھے۔ آخرکار جب زیادہ لمبا وقت ہو جایا کرتا تھا خطبہ دیتے دیتے تو صحابہ کرام کو یہ دقت اور پریشانی لگی کہ شاید ہمارے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی اجازت مل جائے تو ہم آپ کے لیے ایک ممبر تیار کر دیتے ہیں، ایک ممبر بنا دیتے ہیں، آپ اگر اجازت دو۔ میرے نبی نے اجازت دے دی، کہا چلو تمہاری یہی مرضی تو ممبر بنا دیا جائے۔ جب ممبر تیار ہو کر مسجد نبوی میں رکھا گیا اور سرکار اس ممبر پر آئے، سرکار اس ممبر پر آئے اور اس ممبر پر چڑھ کر جب خطبہ ارشاد فرمایا تو حن الجزو، وہ کھجور کا خشک تنا جس سے پہلے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، ٹیک لگا کر وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ صحابہ جتنے صحابہ مسجد نبوی کے اندر موجود تھے کہتے ہیں کہ ہم سب نے تمام آواز کو سنا، جو آواز اس کی آ رہی تھی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ لکڑی کا کھجور کا خشک تنا ایسا روتا تھا جیسے کوئی کسی کی غم میں رو رہا ہو، فراق کے غم میں رو رہا ہو، کسی کی جدائی میں رو رہا ہو، اتنی درد بھری آواز میں، درد بھری لہجے میں ایسا رو رہا تھا۔ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، مجھے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔ حن الجزو، بخاری شریف کی حدیث سے پاک، کھجور کا وہ خشک تنا روتا تھا۔ صحابہ کرام آواز سنتے تھے لیکن یہ نہیں دیکھتے تھے کہ آخر روتا کون ہے، رونے کی آواز آتی تھی لیکن میرے نبی جانتے تھے کہ آج میں اس کھجور کے خشک تنے سے جدا ہو گیا ہوں، وہ میری جدائی میں رو رہا ہے۔ میرے سرکار اتر کر آئے اور آ کر اس کھجور کے خشک تنے کے پاس آ گئے، فالتزمہ، اس کو اپنی گود میں لے لیا اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ فالتزمہ، میرے سرکار اس سے چمٹ گئے۔ فسکنا، تو وہ کھجور کا خشک تنا خشک ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ فسکنا، جیسے ہی سرکار کا ہاتھ لگا تو وہ خاموش ہو گیا جو روتا تھا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا او صحابہ کی جماعت، اگر میں اس کو نہ روکتا اور نہ چھپاتا، خاموش نہ کرتا تو قیامت تک ایسا ہی روتا رہتا، قیامت تک ایسا ہی روتا رہتا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ ہماری طرح، معاذ اللہ، لیکن دیکھیں خدا کی قسم کھجور کا خشک تنا ایک لکڑی مصطفیٰ سے کتنا عشق کرتی ہے، اور صرف مصطفیٰ کی پیٹھ سے لگی نہ اس میں عشق کرنے کا سلیقہ آیا بلکہ عشق کے انداز اور عشق کے دونوں طریقے بھی آ گئے کہ کس طرح مصطفیٰ سے پیار کیا جاتا ہے، کس طرح نبی سے عشق کیا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا او کھجور کے خشک تنے اگر تو چاہے تو میں دعا کر دوں پھر تو ہرا بھرا ہو جائے اور لوگ تیرے پھل کھائیں، اگر تو چاہے تو پھر میں تجھے جنت میں لگوا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ سے جدا میں ہونا ہی نہیں چاہتا، آپ جنت میں لگوا دو، اس سے اچھی کیا بات ہے۔ سرکار نے اپنے منبر کے نیچے زمین کھدوائی اور وہیں پر اس کھجور کے خشک تنے کو دفنا دیا۔ آج بھی وہاں ایک پلر بنا ہوا ہے مسجد نبوی میں، اور اس پلر پر لکھا ہوا ہے اسطوانۃ الحنانہ،
کیا لکھا ہوا ہے؟ ستون حنانہ بھی اس کو بولتے ہیں. حاجی لوگ جاتے ہیں تو وہاں نفل نماز ادا کرتے ہیں. اور علامہ روم فرماتے ستون را دفن کر اندر زمین تچو مردم حشر کرد یوم دین، کہ وہ کھجور کا خشک تنا اس کو دفن کر دیا گیا تھا، پر روز قیامت وہ لوگوں کی طرح اٹھایا جائے گا. ایک لکڑی حضور کی پیٹھ سے لگی ہے، اس میں عشق کرنے کا طریقہ آ گیا اور عشق کے ڈھنگ آ گئے، عشق کا سلیقہ آ گیا. بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. قیام ان کا نہ عرش بری نہ فرش زمین، وہ اپنے چاہنے والوں کے دل میں رہتے ہیں.